حضرت ابو الحسن آپ نا جہاں پیارے امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک دفن کیا گیا تھا نا، تدفین جہاں کی گئی تھی، جہاں پر آپ کی قبر مبارک تھی سر انور کی، تو وہاں پر حضرت ابو الحسن روزانہ جاتے اور آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے، السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام عرض کرتے۔ حضرت ابو الحسن جاتے اور روزانہ سلام عرض کرتے، اور امام علی مقام امام حسین کی قبر مبارک سے سلام کا جواب بھی ملتا تھا، سلام کا جواب بھی ملتا تھا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی بندہ مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، پھر اس کو بتاؤ کہ جب بندہ مر کر مٹی میں مل جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ جانو؟ خبردار، شہید کو مردہ نہ کہنا، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں کی سیر بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو الحسن آپ روزانہ جاتے امام علی مقام کی قبر پر اور سلام کرتے، اور آپ کو امام علی مقام امام حسین کی قبر مبارک سے روزانہ سلام کا جواب بھی ملا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ گئے اور آپ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو قبر انور سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ چلے گئے، جب دوسرے دن آئے اور آپ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر قبر انور سے جواب آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی مقام امام حسین کی قبر سے جواب آیا، اور آپ نے پھر عرض کی کہ امام علی مقام میں جب کل آپ کی قبر مبارک پر آیا تھا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو کیا مجھ سے کوئی ناراضگی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی بیعت بھی ہو گئی؟ کیا مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی جو مجھے یہ سزا ملی کہ میں نے سلام کیا اور آپ نے جواب نہ دیا؟ تو میرے امام علی مقام فرمانے لگے کہ تم جب کل آئے تھے میری قبر پر تو میں اپنے نانا جان سے باتیں کر رہا تھا، میں اپنا نانا جان سے باتیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے تمہیں سلام کا جواب نہ دیا۔ اب مجھے بتاؤ، وہ لوگ جو یہ کہیں کہ جی مر کر بندہ مٹی میں مل جاتا ہے، تو پھر میرے امام کیسے سلام کے جواب دے رہے ہیں؟ تو پھر میرے امام نانا جان سے کیسے ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ پھر میرے امام کیسے نانا جان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں؟ کہ بندہ جب مر کر مٹی میں مل جاتا ہے اور وہ جواب نہیں دے سکتا، تو مجھے بتائیں پھر امام علی مقام امام حسین کیسے لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں؟ وہ کسی نے بڑا خوب کہا نا کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل خشا تھے اور تھے مشکل خشا والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں کی سیر کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہے تو انسان کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے، اس کے اعمال، اس کے حساب و کتاب وہ تو بروز محشر میں ہوگا، لیکن اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر کے اندر ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی، قبر کے اندر ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی۔ یہ عام بندے کے لیے ہے، لیکن کہا کہ جب کوئی رب رسول کے لیے مرتا ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے کہ رب رسول کے لیے بندہ جان دے دے۔ آج تو ہمارے اندر بزدلی ایسی گھوٹ گھوٹ کر پلا دی گئی کہ جب بات آئے رب رسول کے دین کی تو پھر جتنا ہم دین سے بے وفائی کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو، شاید پھر کوئی دین سے اتنی بے وفائی اور غداری کرتا ہو کہ جتنی ہم نے کی ہے۔ لیکن میرے کیا فرما کے گئے مفتی صاحب نے فرمایا کہ عام انسان جب مرتا ہے حساب و کتاب محشر میں ہوگا، لیکن قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جب جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اسے لگتی ہیں، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کے لگتی ہیں۔ یہ عام بندے کا تھا، لیکن فرمایا کہ جب کوئی شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے، جب کوئی شہید ہوتا ہے، تو کہا کہ بندہ یہاں شہید ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اسے جنت عطا فرماتا ہے، ڈائریکٹ اسے جنت کا رستہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔